ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وقال تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وقال تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال تعالی لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے، اور ہم سب کے جمع ہونے کا ایک مقصد ہے کہ اس وقت جو پوری امت جن حالات سے گزر رہی ہے، تو یہ حالات کیوں آئے ہیں اور اس کا کیا حل ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو علم عطا کیا ہے قرآن کا، حدیث کا، اس کے اندر اس سب کے جوابات موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اور آج اس قرآن پاک سے غیر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک عورت تھی، وہ راستے میں چل رہی تھی، اور راستے میں چلتے ہوئے اس کو ایک کاغذ ملا۔ اس نے اس کاغذ کو پڑھا تو اس کاغذ نے اس کے دل پر اثر کیا، دل کو متاثر کیا۔ تو اس نے معلومات کی کہ یہ کس چیز کا کاغذ ہے۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے، ایک دو آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس کو جستجو ہوئی کہ قرآن شریف کیا ہے، اس کی آیتیں کیا ہیں۔ اس کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے قرآن شریف کو خریدا، اس کو پڑھا، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی۔ وہ کفر کی اندھیریوں سے نکل کر اسلام میں آ گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج مسلمانوں کو اللہ نے یہ قرآن دیا ہے۔ لیکن میں سوچتا رہتا ہوں کہ ایک محلے میں رہتا ہوں، وہاں پہ 3000 کی آبادی ہے، ایسے کیسے سخت حالات آئے، لیکن کسی نے آگے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ امام صاحب ان حالات کا کوئی حل قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ آپ اس سے دیکھیں کہ ہماری کتنی بے حسی ہے اور کتنا ہمارا زبردست نقصان ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام، ایک مرتبہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے اندر دن کے اندر اندھیرا ہو گیا، تو ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا سا بھی اگر کوئی ذرا سی ہوا تیز چل پڑتی تو ہم سب مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے، اور ہم سب مسجد آتے تھے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ایک صحابی ہیں، تو وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج گرہن ہے۔ اب مجھے خیال آیا کہ بھئی اللہ کے رسول اس میں کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں آیا مسجد میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صلاۃ الکسوف۔ میں آپ کی نماز میں شریک ہو گیا۔ ایک بکریاں چرانے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی
کہ ایک بکریاں چرا رہا ہے اور اس کو ایک سورج گرہن اس نے دیکھا. اب اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی میں جا کر کے معلوم کروں کہ اللہ کے رسول اس حال میں کیا کرتے ہیں. آج ایک مسلمان کی شادی ہوتی ہے نا، تو شادی کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، کتنے مہینوں پہلے ہال بک کراتے ہیں، کھانا کن سے پکوانا ہے اور ہال کے اندر ڈیکوریشن کیسی ہوگی اور دلہن کے لیے کپڑے کہاں سے لائیں گے اور کون سی دکان سے زیورات خریدیں گے، ساری ترتیبیں بنتی ہیں. لیکن کیا شادی کے گھر میں سے، شادی والوں میں سے کوئی یہ بھی معلوم کرتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کون سی شادی پسند تھی؟ جو شادی ہم نے کی ہے سارے لوگ پسند کریں اسے، اور اللہ کے رسول نے اگر اسے پسند نہیں کیا تو ہم ناکام ہو گئے. اور ساری دنیا نے اس کو ناپسند کیا اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہماری شادی کو، تو ہم کامیاب ہو گئے. آج کوئی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ایک آدمی بازار جاتا ہے نا، کپڑے خریدتا ہے مہنگے سے مہنگے. ہم نے سنا کہ ایک دلہن کا سوٹ 2 لاکھ روپے کا، ایک 2 لاکھ روپے کا ایک سوٹ ہے. تو ہم نے پوچھا کبھی کہ بھئی یہ سوٹ اللہ کے رسول کو پسند تھا یا نہیں تھا؟ یہ سوٹ حضرت فاطمہ کو پسند تھا یا نہیں؟ یہ حضرت عائشہ کو پسند تھا یا نہیں؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کو پسند تھا یا نہیں؟ یہ سوچ ہی ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا نقصان ہے. آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے محلے کے اندر میں نے نوجوانوں کو جمع کیا. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک بچہ داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ بچہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے KG سے، پریپ سے اور مونٹیسری، اور یہاں سے شروع کرتا ہے PhD تک پہنچتا ہے. آپ بتائیں کہ بھئی آپ کے سارے سلیبس میں مسجد پر کوئی چیپٹر ہے؟ تو مجھے سب نے بتایا کہ جی مسجد پر کوئی چیپٹر نہیں ہے. آپ کی معلومات میں ہے؟ کسی کی معلومات میں؟ پاکستان اسٹڈی میں یا اردو کی کسی کتاب میں یا انگریزی کی کسی آکسفورڈ کی کسی بک میں یا کسی بھی کتاب میں کوئی مسجد پر کوئی موضوع، مسجد پر کوئی چیپٹر، کوئی لیسن ہے؟ میرے علم میں تو نہیں آئی. مجھے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے مسجد کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ مسجد کیا چیز ہے. بھئی جو آج ہماری جس قوم کی، ہماری ساری قوم کی تربیت اسکولوں میں ہوتی ہے. ہر بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ مسجد کیا ہے. اور اللہ پاک نے اس زمین پر سب سے پہلے جب اس زمین کو بنایا تو سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ اپنا گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اللہ نے اپنا گھر بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تو اپنا گھر ساتھ اتارا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنا گھر بھی بھیج رہا ہوں، اور اس گھر کا لوگ ایسے طواف کریں گے جیسے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور اس گھر کی طرف لوگ ایسی نماز پڑھیں گے جیسے میرے عرش کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر ملائکہ سے اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا گھر تعمیر کروایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا. اللہ پاک نے اس گھر کا نقشہ اللہ پاک نے خود بنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی، دکھائی کہ یہاں آپ نے گھر بنانا ہے. اور ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں سے اپنا گھر بنوایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور پھر جب اس گھر کو بنا لیا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. قباء میں آپ نے 14 دن قیام کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 24 دن قیام کیا. آپ نے قباء میں سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ مسجد بنائی آپ نے.
آپ نے مسجد بنائی. آپ مدینہ منورہ تشریف لائے, آپ نے سب سے پہلی کیا چیز بنائی؟ مسجد نبوی بنائی. اپنا گھر نہیں بنایا پہلے. جب مسجد نبوی تیار ہو گئی تو مسجد نبوی بننے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اس کے اطراف میں اپنے چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے. پہلے مسجد بنائی اور سارے مسلمانوں کا تعلق مسجد سے جوڑا کہ مسلمان مسجد آئے گا اور مسجد سے اس کی رہنمائی ہوگی. اب آج مسجد کا کوئی چیپٹر ہی نہیں, ہمارے پورے نظام تعلیم میں کوئی چیپٹر ہی نہیں کہ مسلمان اس کو پتہ بھی چلے کہ مسجد کیا ہے. تو جب مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں جڑے گا تو اس کا تعلق قرآن سے کہاں سے جڑے گا؟ اس کا تعلق دین سے کیسے جڑے گا؟ اس کا تعلق علماء سے کیسے جڑے گا؟ اس کی زندگی میں دین ہی نہیں آئے گا. جب دین نہیں آئے گا, مسلمان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو یہ مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کی چیزیں مسلمان کے پاس ہوں مگر اس کے زندگی میں دین نہیں ہو تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مسلمان کی رہبری اللہ کے کتاب سے ہوگی. مسلمان کی رہبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوگی, آپ کی تعلیمات سے ہوگی. اس سے پتہ چلے گا کہ مسلمان کو کیا کرنا ہے. اور آج مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں. اب میں آپ کو قرآن پاک کی, اب دیکھیں قرآن پاک کو اللہ نے بھیجا اور اللہ پاک نے شروع میں فرما دیا لا ریب فیہ. دیکھو اس کی کسی بات میں شک نہیں کرنا. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی تھیوری نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے کہ آج آپ ایک تجربہ کر دو اور کل کہو کہ جی نہیں جی یہ تجربہ تو خراب ہو گیا ہمارا, اب ہماری تھیوری بدل گئی, اب ہمارا نظریہ بدل گیا. یہ چیز نہیں ہے قرآن میں. اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں, بالکل عدل کے ساتھ ہیں, انصاف کے ساتھ ہیں, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حالات کون لے کر آتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے. لیکن اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, یہ فرما سکتے تھے, لیکن اس جملے میں وہ تاکید نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آ سکتی ہیں, کوئی کسی اور کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں, اس کا احتمال ختم نہیں ہوتا تھا. تو اللہ پاک نے اس سارے احتمال کو پہلے ختم کیا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ اسلوب عربی زبان میں اس کے معنی ہے کہ کوئی اور مصیبت لا ہی نہیں سکتا, کوئی مصیبت نہیں لا سکتا. ہر مصیبت جو اس کائنات کے اندر, اس زمین کے اندر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے اجازت سے, اللہ پاک کے ارادے سے آتی ہے. اللہ چاہتے ہیں تو مصیبت آتی ہے, مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. کوئی اور مصیبت کا لانے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور فرمایا کہ یا غلام اعلمک کلمات, میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں اور ان کو غور سے سننا. ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی آخر میں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ, کہ ساری انسانیت مل کر تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی اور ساری انسانیت مل کر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور قصہ اللہ نے بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ساری حکومت اور ساری پارلیمنٹ, ساری فوج, ساری عوام, سارے لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہیں. گھر والے مخالف ہیں, خاندان والے مخالف ہیں, سب مخالف ہیں. اور سب نے اسکیم بنائی اور وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسکیم یہ بنائی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ, اور ایک جگہ فرمائے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, کہ ہم نے ان کو خسارے والا, نقصان والا بنا دیا. ان کا نقصان ہوا, ابراہیم علیہ السلام کا نفع ہوا, اور وہ نیچے ہوئے, ابراہیم علیہ السلام جیت گئے, کامیاب ہو گئے, وہ لوگ ناکام ہو گئے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کرنے کا ارادہ فرما لیا, ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اور
نمرود اور اس کی قوم کو اللہ پاک نے ناکام بنانے کا ارادہ فرما لیا، وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ایسی قدرت اور طاقت والے ہیں، ان کا ارادہ ہو جائے کہ یہ چیز ہو جائے، ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ جس مصیبت کا لانے کا ہو، ساری کائنات مل کر اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتی، اور اللہ پاک کا ارادہ جس نفع کا لانے کا ہو، ساری کائنات مل کر اس نفع سے ہمیں محروم نہیں کر سکتی۔ تو جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ پاک ظلم نہیں کرتے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، کہ تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا وما ظلمناہم، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ اسلوب بیان کیا، یہ آیتیں کئی جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی ہیں کہ میں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اللہ کی ذات عدل والی ہے، انصاف والی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کا ہر فیصلہ سچائی پر اور عدل پر، انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کبھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ ایسی اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور اللہ پاک عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں۔ اللہ کو پہلے کا پتہ، بعد کا پتہ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کا علم ساری کائنات کے ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے، ساری کائنات کے، سمندر کے اور خشکیوں کے ذرات کو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ ساری کائنات کے اندر کہیں بھی اگر کسی درخت کا پتا گرتا ہے، اللہ پاک کو اس کا بھی پتہ ہے۔ وہ کامل علم والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کے علم کو جانتا ہے، پوشیدہ علم کو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، انسان کے دل کے اندر جو راز کی باتیں ہیں، سینے کے اندر، اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ یہ آج کل جو ظالم خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ پاک ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ظالموں سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک ان سارے ظالموں کو جانتا ہے۔ ہاں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ نہ سمجھنا کہ جو تم کر رہے ہو اس کو پتہ نہیں، وہ غافل نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس کو خبر ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سمیع ہے، اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان اسکیمیں بنا رہے ہیں، ترکیبیں بنا رہے ہیں، اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وعند اللہ مکرہم، ان کا سارا جو کچھ انہوں نے شرارتیں کی ہیں وہ ہم نے اپنے پاس محفوظ کر لی ہے۔ ان کی ہر شرارت ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ کوئی ظالم بچ نہیں سکتا اللہ سے، اللہ کے کوڑے سے کوئی ظالم نہیں بچ سکتا۔ ہاں، سب اللہ نے لکھا ہوا ہے، سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وعند اللہ مکرہم، اللہ پاک کے ہاں مکر جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے شرارت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی ساری شرارتوں کا ہمیں پتہ ہے، ہم ان کو سزا دیں گے۔ ان الینا ایابہم، یہ ہمارے پاس کیا واپس نہیں آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے۔ ثم الی ربکم ترجعون، ثم الینا مرجعکم، یہ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے، واپس آنا ہے۔ ان الی ربک الرجع، تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم تم سے حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو، انصاف کے ترازو کو ہم قیامت کے دن رکھیں گے اور کسی پر ہم ظلم نہیں کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اے انسان اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی
رائی کے دانے سے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی مثال کے اندر سب سے چھوٹی چیز کو رائی کے دانے سے پیش کیا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم کوئی چیز کرو گے وہ ہم لے کر آئیں گے. رائی کے دانے کے برابر بھی انسان نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی نا، قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بکریوں کو بلائیں گے، ایک سینگ والی ہوگی اور ایک بے سینگ والی ہوگی. تو دنیا میں اس سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو سینگ دیں گے اور اس بکری سے کہیں گے اس کو مارو. وہ اس کو سینگ مارے گی، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو ہٹا دیں گے، دونوں کو ختم کر دیں گے. جو اللہ پاک جانوروں کا حساب لیں گے وہ اللہ پاک انسانوں کا حساب نہیں لیں گے کیا؟ تو ایک ایک ذرے کا حساب لیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پورا حساب لیں گے، ہم کافی ہیں تمہارا حساب لینے کے لیے. وہ حساب والا رب موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، وہ دیر نہیں لگتی اس کے ہاں دیر نہیں ہے، وہ جلدی پکڑنے والا ہے. تھوڑا سا اس نے، وہ حلیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہلت دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے علم سے ان کے سارے کرتوت ان کے سامنے رکھیں گے، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم وہاں سے غائب تھے. ہمارے کیمروں کو تو پتہ نہیں، اور جو ہمارے کیمرے میں آ گیا وہ بھی لوگ اس کو بھی کہتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اللہ کے کیمرے میں جو کچھ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو وہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، سب دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور کیوں آتی ہیں اس کا ضابطہ ہے. اس کا ضابطہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور ہر گناہ پہ نہیں آتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اگر وہ گناہوں پر پکڑنا چاہے تو عذاب جلدی آ جائے اور کوئی بچ نہ سکے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بچ نہیں سکتا اس زمین میں، کوئی بچ نہیں سکتا. وہ تو کریم ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیتا ہے. ہاں، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، کچھ موقع دے دیتا ہوں. اللہ پاک موقع دیتے. تو ضابطہ کیا ہوا اللہ کا کہ مصیبتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ انسان کے بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اب بات آسان ہو گئی، ہم اپنی بدعملیاں چھوڑ دیں، اللہ پاک کی طرف سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک قرآن میں کئی جگہ پکڑتے ہیں، کئی جگہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے جس کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑا. اور فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹا چھوٹا عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لے کر آتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے انسان. اس لیے مصیبتیں آتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہر گناہ پہ اللہ نہیں پکڑتے، اور اس لیے پکڑتے ہیں کہ انسان موت سے پہلے دنیا کے اندر توبہ کر لے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ ساری مصیبتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. کیوں آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. اب جواب آسان ہے، ہم گناہ چھوڑ دیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس و شیطان ہمیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، گناہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم تیار نہیں ہیں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنا ضابطہ تو نہیں بدل سکتا. ساری دنیا کے اندر جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، خدا کا ضابطہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ کے ضابطے کو کوئی بدل نہیں سکتا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. خدا کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا، خدا کا فیصلہ اٹل ہے. گناہ چھوڑ دیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں،
ہر انسان کو اپنے اپنے گناہ معلوم ہے کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں، کون کون سے فرائض. بھئی نماز کی فریضے کو ہم دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہم ہم نے نماز کو ضائع کیا، نماز کے فریضے کو چھوڑا ہوا ہے. جو بے نمازی ہیں وہ سب توبہ کر کے نماز پر آ جائیں. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اگر 50% مسلمان نمازی بن جائے نا تو اسلام کا تنزل رک جائے گا، مسلمانوں کا تنزل رک جائے گا، اور کفار کا عروج بند ہو جائے گا، ان کی ترقی بند ہو جائے گی. اور 51% اگر مسلمان نمازی بن گئے تو مسلمان اوپر آ جائیں گے اور کافر نیچے چلے جائیں گے. ہاں، اور کر کے دیکھیں آپ اس کو دیکھیں، کر کے دیکھیں. آپ بتائیں اس کے لیے ہم نے کوئی کیا محنت کی کہ بھئی ہم اپنے محلے میں لوگوں کو نمازی بنائیں؟ ہم نے کوئی محنت کی اس کے لیے؟ ہم نے کوئی محنت نہیں کی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی تبلیغ میں بھئی 2.5 گھنٹے دے دو روزانہ، بھئی چلو بھئی 22-23 گھنٹے دکان کو، دفتر کو دے دو، گھروں کو دے دو، بھئی 2-2.5 گھنٹے مسجد کو دے دو تاکہ لوگ نمازی بن جائے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کو دیکھ لیں، کتنے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اگر یہ جتنے مسلمانوں کے پاس اس وقت پیسہ موجود ہے، اگر یہ مسلمان پاکستان کے زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی مسلمان پاکستان میں بھوکا نہیں سو سکتا، کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. زکوٰۃ کا نظام یہ اللہ نے ایسا بنایا، کوئی بھوکا سو ہی نہیں سکتا اگر ہر مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کر دے. فرائض میں ہم نے کوتاہی کی، روزوں میں کوتاہی کی، قرآن کے سیکھنے میں ہم نے کوتاہی کی. آج کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیوں جو قرآن کو سیکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان؟ 90% تو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو مسجد ہی نہیں آ رہا. اور جو نمازی مسلمان ہیں وہ بھی 5% ہیں جو مسجدوں میں آ رہے ہیں. 5% تو مسجد میں بھی نہیں آ کے نماز پڑھتے. 95% مسلمان کا تعلق مسجد سے ہی نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں دین کہاں سے آئے گا؟ مسلمان کی زندگی میں دین مسجد سے آئے گا، قرآن سے آئے گا، حدیث سے آئے گا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ قرآن سیکھتے ہیں؟ یہ حضرت امام صاحب موجود ہیں، حضرت بتائیں گے مجھے. حضرت آپ سے روزانہ اس محلے میں کتنے لوگ قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ آپ فرمائیں. معصوم بچے آ رہے ہیں. کتنے بچے آ رہے ہیں؟ 20-25 بچے آ رہے ہیں. اور کتنے بچے ہوں گے صرف اس بلاک میں؟ ہمارے بلاک میں ہم نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا 3000 کی آبادی ہے، اس میں سے ٹین ایج والے بچے 1000 ہیں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار 1000 بچے ہمارے ہاں ٹین ایج والے ہیں، اور مسجد میں 10-15 بچے نظر آتے ہیں. 10-15 بچے مسجد میں نظر آتے ہیں صرف ہمیں. اب آپ بتائیں کتنے فیصد مسلمان دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں؟ بھائی دین کس چیز کا نام ہے؟ آپ مجھے بتائیں. قرآن کا اور حدیث کا نام ہے. دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ مسلمان دین سیکھے، معلوم کرے اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے نبی کے احکامات کے طریقے کیا ہیں. اب کوئی مسلمان اس کو سیکھ نہیں رہا تو دین اس کی زندگی میں کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے تو نہیں آئے گا دین. مسلمان کی زندگی میں دین سیکھنے سے آئے گا. وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم قرآن سیکھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تبلیغ والے بیچارے تعلیم کراتے ہیں فضائل اعمال کی 15 منٹ کی، اس میں کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھائی چلو میں جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں اس کو تو سیکھ لوں، اس پہ بھی کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت نہیں ہے ہمارے پاس. دین سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو دین ہماری زندگیوں میں کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اور تو یہ ان سارے گناہوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے، نیت کرنی ہے کہ بھئی جتنے ہمارے محلوں میں مسلمان بے نمازی ہیں ہم نے ان کو نمازی بنانے کی ہم نے کیا سوچا، ہم نے کیا فکر کی؟ ہم نے فکر کیا کی؟ ہم نے کوئی فکر نہیں کی ان کے لیے. ہم نے کوئی مشورہ نہیں کیا، ہم ان کے پاس گئے نہیں، ان کو سمجھایا نہیں، بلایا نہیں، بتایا نہیں. کتنے مسلمانوں کو ہم نے ترغیب دی ہے کہ بھئی آپ قرآن سیکھیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر کے نا جتنے نمازی ہیں نا ان سے دعائے قنوت سن لیں. ایک دن امام صاحب اعلان کریں کہ آج میں سب سے دعائے قنوت سنوں گا. عشاء کی نماز میں کوئی نمازی نہیں ہوگا مسجد میں. ہاں کوئی طالب علم ہوگا، بچہ مدرسے کا، وہ آ جائے گا. باقی سب اس دن کے بھی امام صاحب دعائے قنوت سنیں گے. آج کون آئے گا مسجد؟
ہاں، اور اگر امام صاحب یہ سن لیں کہ بھئی جنازے کی دعا سنا دو تو اس دن تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو آج ہم نے تو میرے بھائیوں، ہمیں تو کچھ دین کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے ایک دن اپنی مسجد میں میں نے جمعے کی نماز میں یہ کہا کہ بھئی غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ میں نے کہا ہم غسل کے فرائض کو تو سیکھیں، یہ تو معلوم کریں۔ آپ یقین مانیں، جوان میرے پاس آئے، نوجوان، کہنے لگے امام صاحب ہمیں تو پتہ نہیں غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ بالغ نوجوان 3 سال 4 سال 5 سال ان کو بالغ بلوغ کے بعد ہو گئے، ان کا ہمیں تو پتہ نہیں، آپ ہمیں سکھا دیں۔ جب مسلمان کا یہ حال ہو تو میرے بھائیو دین کا یہ حال ہو، اب آپ بتائیں کیسے اس کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ بتائیں کتنے فیصد مسلمان عورتوں میں پردہ ہے؟ آپ بتائیں کتنے فیصد مسلمان عورتوں میں پردہ ہے؟ 1-2% ہوگا میں سمجھتا ہوں۔ 95% مسلمان عورتوں میں پردہ نہیں۔ کتنے گھر محلے کے اندر ایسے ہوں گے جن گھروں کے اندر 100% اللہ کا دین زندہ ہے، پردہ زندہ ہے، نماز زندہ ہے، اس گھر میں کوئی حرام لقمہ نہیں آتا، اس گھر میں غیبت نہیں ہوتی کسی کی، اس گھر میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، اس گھر میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ بتا دیں مجھے۔ میں نے اعلان کیا اپنی مسجد میں، میں نے کہا کوئی نوجوان کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ بھی میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں، میں نے کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ میں نے کہا کھڑے ہو کے کہہ دیں کوئی۔ باپ رونے لگے، باپوں کے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا کوئی نوجوان کھڑے ہو کے کہہ دے جی میں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے۔ میں نے کہا چلو میں یہ نہیں کہتا، آپ لوگ ماں سے پرچہ لکھوا کر لے آؤ، امی میں آپ کی نظر میں کیسا ہوں۔ میرے پاس کوئی پرچہ نہیں لے کر آیا، کیوں؟ ماں باپ کو ہم ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم نے اپنی ماں کو پریشان کیا ہوا ہے، باپ کو پریشان کیا ہوا۔ اور نوجوان آج کل کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا، تو ماں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، اندر کمرے میں روتا ہے، تو ماں فوراً اپنی بیٹی سے، بیٹے سے کہتی ہے دیکھو منّے کو دیکھو، آواز کسی کو نہیں آتی ہے، وہ اللہ پاک نے وائرلیس سسٹم لگایا ہوتا ہے ماں کے سینے میں۔ رات کو جب یہ بچہ روتا ہے نا تو ماں جاگتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اور نیند خراب ہونے کے بعد ماں سمجھ جاتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے کان میں درد ہے، اور اس کے سر میں درد ہے، یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، گرم ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ ماں کو اس کا پتہ ہوتا ہے، ماں اس کے رونے سے سمجھتی ہے۔ اور جب یہ بچہ بڑا ہو جائے نا تو یہ کہتا ہے، میرے پاس نوجوان آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں امام صاحب ہمارے والد صاحب کو سمجھ نہیں ہے، ماں باپ ہم پہ فورس کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے ماں باپ کو، وہ نہیں سمجھتے، ماں باپ نہیں سمجھتے، آپ ان کو سمجھائیں۔ جب تمہارے رونے کو وہ سمجھتے تھے اور تم کہتے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کہ آپ نے ساری زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے، 25 سال 30 سال والدین نے پڑھایا لکھوایا سب کچھ کرایا، آپ نے 30 سال کے بعد والدین سے کہا میں آزاد ہوں، میں جس لڑکی کو چاہوں لے آؤں، آپ کون ہے میرے کاموں کے اندر انٹرفیئر کرنے والے؟ آپ کیسے مجھے منع کرتے ہیں؟ میں اپنی خوشی ہے جو چاہوں کروں۔ وہ 30 سال جس والد نے اس کے ساتھ احسانات کیے، جس ماں نے اس کے ساتھ احسانات کیے، صبح شام دن رات ماں باپ لگے رہے، اور اب ایک لڑکی کو، بازاری لڑکی کو دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ میں خود جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں گا کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے ماں باپ سے پوچھنے کی؟ بلکہ میرے پاس ماں باپ کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارے والدین کو آپ سمجھائیں، یہ سمجھتے نہیں ہماری بات کو، آپ ان کو سمجھائیں۔ ماں باپ خوب سمجھتے ہیں، ہاں سب سمجھتے ہیں، ماں باپ ایسا نہیں سمجھنا۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ آپ کو ہماری شرارتوں کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا جب آپ باپ بنو گے پھر آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ ہاں جب باپ بنو گے نا پھر آپ کو بھی پتہ چلے گا، اس وقت پتہ چلے گا آپ کو۔ اب آپ بتائیں کتنے فیصد مسلمان بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو خوش کیا انہوں نے؟ کتنے بچے ایسے؟ اب آپ اس سے، آپ میرے بھائیوں، ہم کتنے گناہ ہیں ہمارے، ہم کون کون سے گناہ پہ بات کریں؟ پہلے ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی بینک کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے،
اس لیے روتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سود والوں کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ ہم نے جگہ 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 بینک کھلتے چلے گئے۔ آج لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم بینک کو کرائے پہ دیں گے اس لیے کہ پیسے زیادہ ملیں گے۔ دکاندار مکانات بینک کو دے رہے ہیں، اور سود ہر جگہ پہ، سود بینک سود کا مرکز ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ سے جنگ کرنے کے اڈے ہم نے دے دیے۔ کافروں کو، ایک غیر مسلموں کو ہم نے اپنے ملک کے اندر اڈے دے دیے۔ پھر ہم بچ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، بتائیں نا، ہم بچ سکتے ہیں؟ پھر وہ ہم کہاں بچ رہے ہیں؟ ہم نے تو ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہم نے کر دیا ہے اپنے ملک میں، پھر ہم کیسے امن میں آ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے ساتھ جنگ کا، اللہ نے خود اعلان کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ جنگ کے اعلان کے بعد کسی شہر میں امن آ سکتا ہے؟ آپ بتائیں نا، کہاں سے امن آئے گا؟ امن کہاں سے آئے گا؟ یہ جو ہم بچے ہوئے میرے بھائیوں، ایک تو حضور کی دعائیں ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے جو اللہ والے نیک لوگ، علماء، طلباء، یہ تبلیغ والے، یہ اللہ والے، یہ بزرگ، یہ راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے روتے ہیں، یہ آنسو باتیں ہیں کہ اللہ ان کے بیڑے غرق نہ کرنا، معاف کر دینا، ان کو بچا لینا۔ یہ ہمارے لیے روتے ہیں۔ یہ مسجد کے مؤذن صاحب، یہ امام صاحب، یہ قاری صاحب، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں مدارس کے اندر، یہ صبح اٹھ کر کے ہمارے لیے روتے ہیں کہ اللہ ان کو بچا لے۔ ان کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آج کی ہماری بات کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں اور آپ جمع ہو گئے ایک بات سن لیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم کچھ طے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ بھئی یہ بات بالکل کلیئر ہے ہمارے دماغوں کے اندر، بالکل ہمارے دل میں اتری ہوئی ہونی چاہیے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور انسانوں کے برے عملوں پر آتے ہیں۔ ہمارے برے اعمال ہیں، برے اعمال انسان کیسے بدلے، اس کے لیے محنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا، وہ انسانوں پر محنت کر کے انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑتے ہیں، انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، پھر اللہ کا رحم آئے گا۔ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، نیک ماحول میں ان کو لے کر کے جائیں۔ اس سے ان کے دلوں میں میرے بھائیوں تبدیلی آئے گی۔ آج انسان اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ سے انسان غافل ہے۔ آج وہ سبق میں بات آ رہی تھی کہ وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی آدمی شہد کی مکھی بیچے تو اکیلے مکھی کو بیچ نہیں سکتا، اس کے ساتھ جو چھتا ہے وہ بھی بیچے گا، چونکہ وہ مکھی اگر بیچ دی تو مکھی تو اڑ جائے گی، چھتا ہوگا تو وہ چھتے سے نہیں جاتی ہے۔ شہد کی مکھیوں میں اتنا اتحاد ہوتا ہے کہ ان کا پورا ایک خاندان ہوتا ہے، وہ ایک خاندان کی مکھی دوسرے خاندان میں نہیں جاتی ہے، وہ اسی خاندان میں آتی ہے۔ تو بچوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ جو شہد کی مکھی کسی نے بیچی چھتے کے ساتھ، تو یہ کیا یقین ہے کہ وہ واپس چھتے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں نے کہا کوئی بھی مخلوق اپنے گھر کو نہیں بھولتی۔ ایک مرتبہ ہم گشت کر رہے تھے عصر کے بعد ایک گاؤں میں، تو گاؤں کے اندر ایک بوڑھا آدمی تھا ہمارے ساتھ، میں نے دیکھا کہ لمبی قطار وہ جانوروں کی آ رہی ہے، اور اس میں بکریاں بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، سب چیزیں آ رہی ہیں۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے، وہ گاؤں میں باریاں لگتی ہیں کہ بھئی آج کے دن ایک آدمی ہے، وہ اس گھر کی باری ہے، کل فلاں کی بھئی یہ جانور چرانے لے جائیں گے۔ تو میں نے وہ بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی یہ جو جانور آ رہے ہیں وہ تو لانے والے تو پیچھے، تو ان جانوروں کو اپنا گھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ ہنسنے لگا، اوہ نہیں، یہ تو سب کو اپنا گھر پتہ ہے، آپ یہیں کھڑے ہو جائیں، یہ سب اپنے گھر جائیں گے، کوئی اس گلی میں جائے گا، کوئی اس گلی میں جائے گا۔ جانوروں کو بھی اپنے مالک کے گھر کا پتہ ہوتا ہے، وہ وہیں جاتا ہے۔ آپ بھینس کو لے جائیں نا پانی پلانے کے لیے، واپس وہ سیدھے اپنے گھر آئے گی، واپس آئے گی۔ اور آج مسلمان مسجد کی دکانوں میں اس کی دکان ہے، مالک کے گھر کے ساتھ، وہ مالک کے گھر کا پڑوسی ہے، اور اس کا قدم مالک کے گھر میں نہیں جاتا۔ اذان ہو جاتی ہے، مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، مسجد کے اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن سنانے کی، امام صاحب قرآن سنا رہے ہیں، اور یہ مسجد نہیں جاتا۔ آج انسان اتنا غافل ہے اپنے رب سے،
اتنا بھول گیا ہے، اپنے مالک کو بھول گیا ہے، اپنے مالک سے تعلق کو بھول گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی برکت نہیں ہے، برکت کیوں نہیں ہے؟ کہ پیٹ میں حرام جا رہا ہے۔ جس پیٹ میں حرام جائے گا، جس گھر میں حرام آئے گا، اس گھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی گندگی لے کر آیا کسی گھر میں، آپ بتائیں اس گھر میں جراثیم پھیلیں گے کہ نہیں پھیلیں گے؟ سارا گھر جراثیم، سب بیمار ہو جائیں گے۔ یہ حرام، یہ جراثیم ہے، نجاست ہے۔ اللہ پاک نے اس کو خبیث فرمایا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ فرما دیجئے کہ پاک اور حلال اور حرام یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، نجاست اگر بہت زیادہ ہو جائے تو لوگ اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اس کو تو گھر سے نکالتے ہیں۔ تو حرام یہ نجاست ہے، یہ گند ہے، یہ جس گھر میں آئے گا اس گھر سے سکون ختم ہو جائے گا، اس گھر سے چین ختم ہو جائے گا، اس گھر سے اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، خدا نہ کرے اس کے گھر میں کوئی غیر آدمی آ جائے، ایک غیر آدمی آ جائے، ایک غیر آدمی وہ کیا کرتا ہے؟ اس گھر کا جان بھی لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، مال بھی لوٹ لیتا ہے، عزت اور آبرو بھی لوٹ لیتا ہے۔ ایک غیر آدمی اگر کسی گھر میں آ جائے تو اس گھر کی یہ چیزیں لوٹ کے لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آج ہم نے اپنے گھروں میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کے اندر ہزاروں غیر مرد ہیں، ہزاروں غیر مرد ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، ناچنے والے، گانے والے، ڈراموں والے، فلموں والے، کافر، غیر مسلم، سکھ، ہندو اور اللہ کے نافرمان، مشرک، یہود، نصارہ، وہ ہمارے گھروں میں سارا دن آتے ہیں۔ اب وہ ہمارے گھروں سے حیا لوٹ گئے، حیا لوٹ گئے، اس لیے اولاد بے حیا ہو گئی، ان کو احساس ہی نہیں کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیوی بے حیا ہو گئی اور وہ شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہے، شوہر کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، اس لیے وہ بیوی کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کو نوکرانی سمجھتا ہے، ظلم کر رہا ہے بیوی پہ، حیا لوٹ گیا۔ وہ غیر جو تھے وہ ہمارے گھر سے حیا لوٹ گئے، وہ ہمارے گھر سے جو ہے نا نمازیں لوٹ گئے، وہ ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت لوٹ گئے، وہ ہمارے گھر سے دعاؤں کو لوٹ گئے، وہ ہمارے گھر سے ذکر کو لوٹ گئے، وہ ہمارے گھر سے تعلیم کو لوٹ گئے، وہ ہمارے گھر سے تہجد کو لوٹ گئے، وہ ہمارے گھروں سے سنت والی زندگی لوٹ کے چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں جی اس میں کیا نقصان ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ہم سب بیٹھ کر کے یہاں نیت کریں کہ اللہ جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ہم اس پر اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم نے مسلمانوں پر محنت نہیں کی، ہم نے مسلمانوں کو نہیں سمجھایا، ہم نے مسلمانوں کو نماز کے لیے نہیں لے کر آئے، ہم مسلمانوں کو مسجد سے نہ جوڑ سکے، ہم مسلمانوں کو قرآن سے نہ جوڑ سکے، اللہ اس کے رسول سے نہ جوڑ سکے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہاں محنت کریں گے، ہم اپنی اپنی مسجدوں کو ہم آباد کریں کہ ہماری مسجد نمازیوں سے آباد ہو جائے، ہمارے مسجد میں لوگ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ذکر کرنے والے بن جائیں، تلاوت کرنے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، دوسروں کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں۔ اور مسلمان اس کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے صرف اپنے محلے کی، مسجد کی، علاقے کی نہیں لگائی تھی، مسلمان کو تو اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا۔ 80% انسان اس وقت دنیا میں کافر ہیں تقریباً، 20% مسلمان ہیں۔ ان 80% انسانوں کی کسی فکر ہے؟ وہ روزانہ جا رہے ہیں جہنم میں۔ 100 آدمی اگر مرتے ہیں مثال کے طور پر، اس میں سے 80 تو جا ہی رہے ہیں جہنم میں۔ وہ جو کروڑوں برس کے لیے انسان جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی بچانے کے کسی نے کوئی سوچا؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، کوئی اسلامی ملک، 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ملک میں اس بات کے لیے کوئی تنظیم، کوئی فکر نہیں ہے کہ کیسے غیر مسلموں کو دعوت دی جائے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ صحابہ کی ساری زندگی دعوت سے بھری ہوئی ہے، وہ اسلام کی دعوت لے کر دنیا میں جاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور آج مسلمان اسلام کی دعوت اس کے موضوع سے نکل گئی۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی اسلامی ملک میں، ان کے منشور میں، ان کے آئین میں، ان کے پارلیمنٹ میں، ان کے یہاں کوئی اس کے لیے شعبہ نہیں ہے کہ ابھی غیر مسلموں کو کیسے اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔
یہ ان کے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ 80% انسانوں تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان تک اسلام کی دعوت کون پہنچائے گا؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم مسلمان تو نہیں ادا کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کیا، اور اللہ پاک ہر دور میں نبی بھیجتے رہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اب اللہ پاک نے اس دور میں نبوت کا خاتمہ کر کے اور آخری نبی کو بھیج کر امت کو ذمہ دار بنایا کہ یہ امت داعی ہے، یہ اسلام کی دعوت کو ساری دنیا میں پہنچائے گی۔ اور آج مسلمان اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کی وجہ سے آج میرے بھائیوں ہم لوگ پریشان ہیں۔ جب تک کہ ہم ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، یہ پریشانی ہماری ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان سے میرے بھائیوں توبہ کریں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی سنتوں پر لانے کی کوشش کریں۔ کوئی آدمی ہم سے پوچھے نا جی کہ ایک گھر ایسا پورے محلے میں بتائیں جس میں سارے کام سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں محلے میں کوئی گھر ہے اس میں ہر چیز سنت کے مطابق ہے، ہمارے گھر میں کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوتا، ساس بہو سے سنت کے مطابق معاملہ کر رہی ہے، اور بہو جو ہے نا وہ سسر سے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اولاد ایسی زندگی گزار رہی ہے ماں باپ کے ساتھ جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، ماں باپ اولاد کی ایسی فکر کر رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے بتایا۔ کوئی گھر ہے ایسا؟ پورا کا پورا محلہ، اس کے اندر کوئی گھر ایسا ہم نہیں دکھا سکتے کہ ہاں اس گھر میں ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کتنی ہماری محنت کی کمی ہے۔ ہم سب اس کی نیت کریں کہ یا اللہ ہم نے محنت نہیں کی، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو میرے بھائیوں صلاحیتیں دی ہیں، اور نا امید نہ ہو ہم۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، دردمند انسان تھے، محنت شروع کی انہوں نے، 1925 میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اور 1944-45 میں حضرت کا وصال ہوا، 20 سال حضرت کو ملے، اور آج ان کی 20 سال کی محنت، وہ آج دنیا سے گئے ہوئے ان کو 70-80 سال ہو گئے، 70-80 سال ان کے گئے ہوئے ہو گئے، اور آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک انسان کو بہت بڑی طاقت دی ہے، یہ نہیں سوچے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ اس پچھلی صدی کے انسان ہیں، پچھلی صدی میں وہ گزرے، اللہ نے ان کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا تھا، آج ساری دنیا کے اندر اس مدرسے کا فیض پہنچا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم تشریف لے گئے، اور جو حرم کے امام تھے انہوں نے ان کی دعوت کی۔ دعوت میں جب تشریف لے گئے تو ان کو کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ دھلائیں گے، انہوں نے انکار کر دیا، پھر کہا نہیں آپ میرا بیٹا آپ کے ہاتھ دھلائیں گے، اور بیٹا بھی ان کا امام حرم تھا۔ کہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ بیٹے سے ہاتھ دھلائے اور کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں، ہم نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اور ہم جاتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے اندر جو بڑا عالم ہے، بڑا محدث ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا فقیہ ہے، مفتی ہے، وہ شاید ہمارے مدرسے کا آدمی ہوگا جو بڑا دین کا کام کر رہا ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہندوستان کے اندر جو ایک دارالعلوم ہے، اس دارالعلوم کے اور وہاں کے اور پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے اندر جو دارالعلوم بنے ہوئے ہیں، ان کے جو فضلاء ہیں اور ان کے جو فارغ ہونے والے ہیں وہ یہاں کے بڑے علماء میں سے۔ تو اس سے ہمارے دلوں میں آپ کی عقیدت اور عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کے علم کو قبول کیا، آپ کے تقوی کو قبول کیا، اور آپ کے ذریعے سے ساری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پوچھ لیں یہاں پہ بڑے مفتی کہاں کے ہیں، کہ یہ دارالعلوم کراچی کے ہیں۔ بھائی بڑے مفتی کہاں کے ہیں؟ جامعہ بنوری ٹاؤن کے، جامعہ فاروقیہ کے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان سے کام لے رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایک آدمی تھے، اور پہلے اس دارالعلوم کے پہلے طالب علم کون تھے؟ ایک طالب علم اور ایک استاذ، اور انار کے درخت سے شروع ہوا، انار کے درخت سے شروع ہوا، مسجد بھی نہیں تھی، مدرسہ بھی نہیں تھا، اور ایک طالب علم اور ایک استاذ سے، اور آج ساری دنیا میں اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔
بڑے بڑے محدثین پیدا ہو گئے، بڑے بڑے فقہا پیدا ہو گئے، بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے مفتی پیدا ہو گئے، اور بڑے بڑے دین کے کام اللہ پاک ان سے لے رہے ہیں، ان کا فیض دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مایوسی نہیں ہے، ہم مایوس نہ ہوں اور اپنا تعلق علماء سے جوڑیں، ان سے پوچھیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اور اس سے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری تربیت فرمائیں گے، اللہ ہم سے دین کا کام لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یقیناً ہم گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ہمارے قصور ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، مٹے ہوئے دین کو زندہ فرما دے، دین کو سارے عالم میں زندہ فرما دے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک اس دین کو پہنچا دیں۔ اے اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما، رحم فرما، انعام فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے ہر نعمت عطا فرما، ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اور اس میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو دین کا داعی بنا، دین کو سیکھنے والا بنا، دین پر چلنے والا بنا، دین کو دنیا میں پھیلانے والا بنا، دین کو دنیا میں پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ ہم پہ اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، مٹے ہوئے دین کو زندہ فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم آمین برحمتک۔ فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطواد الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد.